مولا نے کہا ہے کہ وہ آنکھ اندھی ہو جائے جو تجھے نہیں دیکھتی۔ خدا کیوں نظر نہیں آتا؟ آیا کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ اور اگر نہیں دیکھا تو کیوں نہیں دیکھا؟ نظر کیوں نہیں آتا؟ کیا قیامت کے دن خدا کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مولا نے گویا تعجب کیا ہے کہ وہ آنکھ اندھی ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ وہ آنکھ اندھی ہے جو خدایا تجھے نہیں دیکھتی۔ کیسے انسان یہ توقع کرے کہ میں خدا کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں؟ سوال درست ہے۔ مولا نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ میں جس رب کو دیکھتا نہیں اس کی پرستش بھی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد۔ الہیات فکری اور عملی کے عنوان سے پیام بعثت میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں جناب محترم ڈاکٹر کوثر علی صاحب۔ ہم ان کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلام، شکریہ۔ گزشتہ اقساط میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم نے معرفت خدا کی اہمیت، اس کے مقدمات اور پھر چند ایک کلیدی اور بنیادی سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی تاکہ آپ لوگوں کو عام انداز میں خدا شناسی کے وہ سوالات کے جو ہر انسان کے ذہن میں آتے ہیں ان کے جوابات دیے جا سکیں۔ اسی سوالات کے سلسلے میں سے ایک اور اہم سوال کہ جو پہلے بعض سوالات کی طرح یہ سوال بھی ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ آیا رؤیت خدا ممکن ہے یا نہیں؟ کیا خدا کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس سوال کا ایک سابقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر چونکہ خدا کی معرفت فطری ہے تو دوسری طرف فطرت یہ چاہتی ہے کہ جس چیز کو بھی میں جانوں، میں پہچانوں، میں اسے محسوس کر سکوں، میں اسے دیکھ سکوں۔ تو جب انسان کے وجدان کا فطری تقاضا ہے کہ وہ جن چیزوں کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، انہیں دیکھنا چاہتا ہے، تو اسی فطری تقاضے کے تحت یہ تقاضا بھی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ خدا کو دیکھے۔ آیا یہ جو فطری تقاضا ہے کہ میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ میرے لیے ممکن ہے یا نہیں؟ آیا رؤیت خدا ممکن ہے یا نہیں؟ آیات و روایات اور پھر اس کو عام انداز میں آپ کے لیے کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ ہم چلتے ہیں ایک مرتبہ پھر جناب محترم کوثر علی صاحب کی طرف۔ شکریہ الوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت ہی خوبصورت اور بنیادی سوال کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا؟ آخر اس نے ہمارے دل میں اپنی محبت ڈال دی، جی بالکل، اپنی معرفت ڈال دی۔ بالکل، معرفت فطری کی بات کر رہا ہوں۔ جی بالکل، جی معرفت فطری کے اعتبار سے ہر انسان جو ہے وہ خدا کی معرفت رکھتا ہے، چاہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، ملحد ہے۔ بالکل، اگر اس کی پاکیزہ فطرت ہے جی تو وہ ایک رجحان، ایک معرفت کا ایک درجہ رکھتا ہے بالکل، اور پرستش بھی کرنا چاہتا ہے، چونکہ وہ جتنے کمالات سوچتا اور سمجھتا ہے سب کا سب ایک وجود کے اندر پایا جاتا ہے۔ جی ٹھیک۔ اب کیا ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جو تمام کمالات کا حامل ہے، کیا میں اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ جی بالکل، اور اگر میں دیکھ نہیں سکتا تو کیوں دیکھ نہیں سکتا؟ آخر میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم انسانوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں حواس خمسہ جو دیے ہیں اور محسوسات سے مانوس کیا ہے جی بالکل، کہ ہم ہر چیز کو کیا ہے محسوس آنکھوں کرنا سے چاہتے ہیں۔ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ہر چیز کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ خدا بھی ہمیں نظر بالکل، آئے۔ لیکن خدا کیوں نظر نہیں آتا؟ آیا کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ اور اگر نہیں دیکھا تو کیوں نہیں دیکھا؟ نظر کیوں نہیں آتا؟ جی بالکل، لہٰذا مولا امیر المومنین کے ارشاد گرامی سے ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آن حضرت سے پوچھا گیا کہ یا امیر المومنین، آیا آپ نے اپنے پروردگار عالم کو دیکھا بھی ہے؟ جی جی تو بالکل، مولا نے کیا خوبصورت ارشاد بے شک، فرمایا بے کہ میں شک، جس رب کو دیکھتا نہیں اس کی پرستش بھی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ بس وہ رویت، اس سے مقصود رویت کیا ہے؟ قلبی ہے، بالکل، رویت ظاہری نہیں ہے، رویت آنکھوں سے بصری نہیں ہے، مراد نہیں ہے۔ رویت بصری نہیں ہے، چونکہ بصر ہمیشہ کس کو دیکھتی؟ مادے کو دیکھتی، ایک بالکل، خاص ڈسٹینس سے دیکھتی ہے، جی بالکل، اس کا ایک فاصلہ ہے، بالکل، بالکل، ایک خاص فاصلے سے چیزیں، مثلا جو اس کو ہم مائکروسکوپ سے دیکھیں گے، جی بالکل،
دور فاصلے پہ ہوں گے اس کو ٹیلیسکوپ سے ہم دیکھیں گے, جی بالکل, دوربین سے دیکھیں گے. جی بالکل, خوب, آنکھ کی ایک محدودیت ہے, بالکل, لیکن وجود باری تعالیٰ جو ہے وہ اس آنکھ سے نہیں بلکہ قلبی رؤیت ہے. جی بالکل, سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معروف جملہ جو ہم دعائے عرفہ کے اندر پڑھتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں. اچھا, بعض بزرگان نے اس کو جملہ خبریہ نہیں کہا بلکہ اس کو کہا ہے جملہ تعجبیہ کہا ہے. یعنی مولا نے گویا ہے تعجب کیا ہے کہ وہ آنکھ اندھی ہے. ایک دفعہ یہ ہے کہ وہ آنکھ اندھی ہے جو خدایا تجھے نہیں دیکھتی, بالکل, اور ایک دفعہ یہ کہ جملہ دعائیہ ہے کہ مولا نے کہا ہے کہ وہ آنکھ اندھی ہو جائے جو تجھے نہیں دیکھتی. بے شک, بے شک, خوب, بس جو چیز ظاہر ترین ہے وہ ذات پروردگار عالم ہے, جی بے شک, جس کی ذات جو ہے وہ کیا ہے, وہ بذات ہی ظاہر, ہاں, بالکل, اپنی ذات کے اعتبار سے وہ ظاہر ہے, ظاہر. غیر اس کا کیا ہے, غیر اس کا تجلیات ہیں بالکل, جو اسی کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے. بالکل, بالکل, ایک انسان کامل, اولیاء اللہ, انبیاء خدا کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتے. اب ہم انسانوں کا کیا مسئلہ ہے, ہم عام انسانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری معرفت محدود ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آنکھ سے خدا نظر آئے. بالکل, ٹھیک ہے, آپ آنکھ سے دیکھ لیں, لیکن شرط ہے کہ جس چیز کو آپ آنکھ سے دیکھیں گے پھر وہ مادی ہوگی, بالکل, اور محدود بھی ہو, محدود ہوگی, جہدار ہوگی, مرکب ہوگی, بالکل, طول و عرض رکھتی ہوگی. ٹھیک ہے, آپ ایسا خدا مان لیں, بالکل, تو اس کا مطلب لازمہ کیا آگا, بالکل, اس کا لازمہ کیا ہوگا, اس کا وہی جو نتیجہ کیا ہوگا, وہی خدا بت پرستی ہوگی کہ ایک بالکل, بت بنا لیں, بالکل, بالکل, ایک مادی چیز کو. تو پھر سارے کے سارے نقائص اس وجود کے اندر, اس آتے چلے جسم جائیں, کے اندر آتے چلے جائیں گے. جی لہٰذا وہ خدا نہیں, نہیں ہو سکتا. اور خدا جو ہے وہ کیا ہے, دیکھا جا سکتا ہے لیکن آنکھوں کے ذریعے نہیں, قلب کے آنکھوں سے, ذریعے سے, قلب کے بالکل, ذریعے سے. جس کی طرف خود امیر المومنین نے بھی آپ نے بتایا کہ اشارہ کیا ہے کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جو مجھے نظر نہ آئے, لیکن اس کی جو رؤیت ہے وہ قلبی رؤیت ہے. یہ مسئلہ جو رؤیت خدا کا ہے یہ تمام مکاتب میں ہے. اس حد تک تو بہت سارے لوگ اس کو مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے خدا اس دنیا میں ہمیں نظر نہیں آ سکتا کیونکہ اس کے لوازمات میں کچھ نقائص آئیں گے, کہ خدا جیسے آپ نے بتایا کہ خدا مرکب ہو جائے گا, محدود ہو جائے گا, جہدار ہو جائے گا. لیکن کیا قیامت کے دن خدا کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس کے پیچھے بھی ایک پورا مکتب ہے جو یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن خدا نظر آئے گا, اور قیامت کے دن جو حسین ترین لمحات ہوں گے اس میں سے ایک یہ ہوگا کہ انسان خدا کو دیکھے گا. کیا خدا کو قیامت میں دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس کے دو جواب دیے جا سکتے. ایک ہم قرآنی نگاہ سے فرض کریں اس کا جواب دیتے ہیں, ایک عقلی اعتبار جی بالکل, سے. بالکل, دونوں ضروری اور ہیں, دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے, قطعاً بالکل, ٹکراؤ نہیں. لن ترانی یا موسیٰ, بے شک, اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے, قرآن نے کہا ہے, قرآن نے کہا ہے. اور یہاں پہ جو لائن لفظ آیا ہے یہ ابدیت کا معنی دیتا ہے, بالکل, کہ ہمیشہ ہمیشہ, یہ چاہے وہ گرامر کے اعتبار سے, جی, چاہے وہ یہ دنیا ہو, چاہے عالم برزخ ہو, چاہے عالم حشر ہو, چاہے جو بھی عالم جس میں جنت ہو, وہاں پہ خدا کی تجلیات اور انوار کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں, خود خدا کو نہیں دیکھ سکتے. بہرحال دیکھنے کے لیے اگر یہ رویت ہو یا اس قسم کی رویت ہوگی برزخ میں بھی, تو بھی ایک جہتی ہوگی نا, جی بالکل, بالکل, تو بھی ایک جہتی بنتی ہے. بالکل, بالکل, مکان تو ہے نا کوئی, وہ بالکل, ایک عالم تو ہے نا, بالکل. اور پھر وہی مسئلہ پیش آ جائے گا کہ خدا اس تمام عالم پر محیط ہے, وہ چاہے یہ عالم ہو چاہے وہ عالم ہو, عالمین پہ محیط ہے. بالکل, وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر, ہر چیز پہ وہ قادر ہے. بالکل, قدرت سے مراد بھی کیا ہے, وہ محیط ہونا ہے, بالکل, بالکل, محیط ہونا, احاطہ یا ہے اس کا, احاطہ ہے, احاطہ وجودی ہے. بالکل, اگر وہ کسی کو فرض کریں عالم برزخ میں یا عالم حاشر میں یا عالم محشر میں وہ اپنے آپ کو دکھاتا ہے تو احاطہ وجودی جاتا رہے گا. بالکل, 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 لہذا وہ اس عقلی جہت سے اعتبار سے محدود بھی ہوتا چلا جائے گا, اور قرآنی اعتبار سے بھی ہم پروردگار عالم کو جو ہے نہیں دیکھ سکتے, انسان نہیں دے. ہاں, آنکھیں جو ہیں, دل کی آنکھیں, بالکل, وہ اس کے وجود کی تصدیق بھی کرتی ہیں, بالکل, اس کی تجلیات کی تصدیق کرتی ہیں, اس کے کمالات کی تصدیق کرتی ہیں, اس کے صفات کی, تمام تر صفات کی جو ہے وہ تصدیق کرتی ہیں کہ خدا ہے. بالکل, لہٰذا ہم کربلا میں دیکھتے ہیں کہ جو بی بی نے وہ بامعرفت جملہ کہا کہ جو واقعاً ایک نیا باب ہے معرفت شناسی کا اور خدا شناسی کا, جی, جی, معرفت شناسی کے اعتبار سے بھی اور خدا شناسی کے اعتبار سے بھی, جی, ہستی شناسی کے اعتبار سے بھی. جی, جی,
وما رأیت الا جمیلا، جمالات الہی کو دیکھا گیا. بے شک بے شک، وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ اس میں خدا نظر آ رہا اس ہے. میں خدا نظر آ رہا ہے، وہ خدائی فعل نظر آ رہا ہے. بالکل بالکل، بنابراین اگر کربلا میں، کہ جیسے کہ ہم نے پچھلی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ کربلا کا اتنا دردناک جو صحنہ ہے وہ رویت قلبی کے ذریعے سے سید الشہداء نے عبور کیا ہے. بے شک بے شک بے شک، خوب، اپنے بیٹے کو ہاتھ سے دینا آسان بات نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک بیٹا نہیں، علی اکبر، علی الاصغر، بیٹے بھتیجے سب، بھانجے بھتیجے، جی جی، بھائی، اصحاب، با وفا ترین. بالکل بالکل، لیکن اگر رویت قلبی نہ ہو ایک انسان کے لیے وہ تو ختم ہو جائے. بے شک بے شک، جس امام کے لیے یہ رویت قلبی نہ ہو، سید الساجدین کے لیے بھی رویت قلبی ہے، بے شک بے اور شک، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بھی رویت قلبی ہے، خدا کو دیکھ رہی ہے. تو تب جا کے یہ سارا اتنا دردناک صحنہ جو ہے اس کو تحمل کیا ہے اور پیام الہی کو لے کے آگے بڑھا. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں تو خدا کی بات ہے نا، انسان کے اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ مثلا میں اگر آپ سے عرض کروں، جسارت کروں کہ آپ جو ہے وہ آپ کہاں پہ ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ اپنی مجھے تصویر دیں، تو آپ مجھے جو تصویر دیں گے اپنے اعضاء کی تصویر دیں گے. بالکل بالکل، آپ نے اپنے چہرے کی تصویر، آنکھوں کی تصویر ہوگی، اس میں آپ کے اعضاء ہوں گے. اگر میں کہوں کہ یہ میں ہوں، میں تو یہ میرا سینہ ہے. بالکل اگر میں یہ کہتا ہوں تو یہ میرا سر ہے، یہ میں نہیں ہوں. بالکل، لہٰذا بالکل، یہ کہا کہ یہ کہنا کہ من عرف نفسا فقد عرف ربا، عرفان نفس، ذات جو ہے، جی عرفان بالکل، نفس جو ہے وہ موجب بن رہا ہے، وہ علت بن رہا ہے کہ انسان کو خدا کی معرفت حاصل ہو جائے. اور اس میں رویت بھی ہے. بالکل، جب انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا تو خدا کو کیسے خدا دیکھ تو سکتے؟ منزہ اور بے شک بے شک، اس سے اجل ہے کہ خدا جو ہے وہ اس آنکھوں سے دیکھے. ہم بھی بڑی اپنے خوب، آپ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم بھی اپنے آپ کو حتی خواب میں بھی اپنی ذات سے غافل نہیں ہوتے، لیکن اس آنکھوں سے نہیں دیکھتے، بے شک، بلکہ کیا وہ ادراک جو ہے وہ خود اپنے ذریعے سے ہی ہم اپنے آپ کو درک کرتے ہیں. بالکل علم حضوری جس کو ہم کہتے ہیں، بالکل بالکل، نالج بائی پریسنس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو درک کرتے ہیں، نہ کہ اب حواس خمسہ کے ذریعے سے. بالکل، اب میں نے اپنے آپ کو جو ہے مثلا فرض کیا، محسوس کیا، نہ، ہم اپنے بدن کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں. جی، بس انسان جو ہے اپنے نفس کی رویت نہیں کر سکتا. اپنے نفس کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، جتنے بھی افعال ہیں، جتنے بھی کمالات ہیں، ان کو بھی درک نہیں کر سکتا. تو خدا تو محیط ہے، خدا تو ایک وجود لامحدود ہے، اور اپنے تمام کمالات میں وہ کیا ہے؟ لامحدود ہے، لامحدود ہے، بالکل، مطلق ہے. لہٰذا اس کو کیسے انسان یہ توقع کرے کہ میں خدا کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں؟ سوال درست ہے، لیکن اس سوال کا یہ جواب کہ حتماً خدا جو ہے میری خوردبین کے نیچے آئے. بالکل بالکل، جیسے مغرب کے اندر ایک فلسفہ ہے، فلسفی گزرے، وہ کہتے ہیں نہیں، خوردبین کے نیچے آئے تو خدا کو مان لیں. مائکروسکوپ کے نیچے آئے تو میں دیکھوں گا، ہاں، مانوں گا، مانوں گا. یعنی انسان اس قدر حواس خمسہ پہ اتقا کرے، بالکل اعتماد کرے کہ امپیریسزم کی انتہا پہ پہنچ جائے کہ بالکل، جو چیز تجربے میں آئے گی اسے مانوں گا، جو تجربے میں نہیں آئے، تجربہ حسی، بالکل بالکل، آپ بالکل، تجربے کو وسعت دیں، تجربہ باطنی لے آئیں، تجربہ تو روحانی لے آئیں، مسئلہ حل ہو جائے. بالکل. جی بہت شکریہ، شکریہ. بڑے ہی خوبصورت انداز میں، اور بالخصوص یہ جو آپ نے معرفت نفس کی دلیل دی ہے اور اس کے ذریعے اس مسئلہ رؤیت خدا کو آپ نے حل کیا ہے، یہ واقعاً ایک نئی جہت سے آپ نے اس مسئلے کو حل کیا اور عام فہم جہت کے ذریعے سے مسئلے کو حل کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، ہم نے آج کی اس قسط میں ایک اور اہم سوال، یعنی کیا خدا کو دیکھنا ممکن ہے یا نہیں، اس سوال کا بڑا ہی آسان انداز میں، جس حد تک ہمارے لیے ممکن تھا، ڈاکٹر صاحب کے لیے پاسبل تھا، انہوں نے اس کو عام لوگوں کے لیے عام انداز میں سمجھانے کی، جواب دینے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے یہ جواب مفید ثابت ہوگا اور آپ لوگوں کی معرفت خدا میں اضافے کا سبب بنے گا. آج کے اس پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.